بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصوم کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کرنا چاہیں گے ایک دو بہت خوبصورت مختصر مشاہدوں سے متعلق جو درود امی سے متعلق ہوں گے۔ ایک بہت ہی عمومی سا ایک مسئلہ ہے، پورے ملک میں بے برکتی کا راج ہے۔ جس کو دیکھو رزق کی پریشانی، جس کو دیکھو بے برکتی کا شکار، جس کو دیکھو رزق کی قلت، جس کو دیکھو اسباب کی کمی۔ کوئی کہتا ہے کاروبار نہیں، کوئی کہتا ہے جاب نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہی پورے ملک کا ایک معاملہ ہے، بلکہ صرف ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو یورپین کنٹریز کے متعلق بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کے وہاں سے میسج وغیرہ آتے ہیں، ان کے بھی ملے جلے اسی طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رزق کی کمی کا شکار ہیں یا رزق کی برکت کا شکار ہے، بے برکتی کا شکار ہے۔ اس کے متعلق ایک مشاہدہ عرض کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ درود امی سے برکتیں کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب مجھے انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ میں نے شروع کیا تھا اپنی کسی بیماری سے متعلق پڑھنا۔ ابھی وہ بیماری تو اس میں تو میں کچھ قابل ذکر بات نہیں کر سکتا ہوں، یعنی ابھی اس میں انہیں اتنا افاقہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دو بڑے اہم واقعات پیش آئے، اہم ترین، ان میں کا ایک اہم ترین۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ وقت کے ساتھ ساتھ نابینا ہو گئیں۔ ان کو کسی نے خواب میں تسبیح عنایت فرمائی، تسبیح کاؤنٹر دانے والی تسبیح، یہ تسبیح عنایت فرمائی، اور بھی کچھ آگے انہوں نے لکھا تھا، وہ بات مقصود الذکر نہیں ہے، لیکن جو اصل میں مقصود الذکر ہے وہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ کل گزشتہ شب برات تھی، 14 شعبان۔ اب 14 شعبان کو میرے بھائی کو ایک گورنمنٹ جاب مل گئی، اور یہ انقلابی کیفیات جو پیدا ہوئی ہیں یہ اس وقت سے پیدا ہونا شروع ہوئی ہیں جب سے ہم نے درود امی پڑھنا شروع کیا ہے۔ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، شاید ایک ہفتہ بھی ہوا ہے، نہیں ہوا، نہیں معلوم۔ وہ کہتے ہیں میرے بھائی کو گورنمنٹ جاب مل گئی، 14 شعبان کو اس کا میسج آیا، اور بہرحال اور جاب ملی اس طرح کی جس طرح کی ہم چاہتے تھے، یا جہاں ہم چاہتے تھے، جو بھی انہوں نے لکھا۔ تو یہ آپ کو ایک خوبصورت بات نہ بتاؤں، گورنمنٹ جاب کا مل جانا درود شریف میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کے لیے بڑی بات اس لیے ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ نے فضل فرما دیا۔ جو بھی اس میں سیلری ہے، آپ کے گھر کے حالات میں کچھ خوشحالی آئے گی انشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کے رزق میں، اور حلال ذرائع سے آپ کو مزید رزق عطا فرمائے۔ یہ اس معنی کر تو بڑی بات ہے کہ آپ کے گھر کے حالات کے سنورنے یا سدھرنے کی صورت اللہ نے پیدا فرما دی، لیکن دراصل درود امی میں جتنی تاثیر ہے اس کے اعتبار سے جاب لگ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور عرض کروں گا، اب سارے کے سارے گورنمنٹ جاب کی تلاش میں ہی آپ درود امی پڑھنے مت لگ جانا کہ صاحب ان کی لگ گئی، میری بھی گورنمنٹ جاب لگ جائے۔ کوئی کہے گا جی میں تو 6 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، میری تو گورنمنٹ جاب لگی ہی نہیں۔ اگر سارے کے سارے گورنمنٹ جاب میں چلے جائیں گے تو دوسرے شعبوں کو کون سنبھالے گا، دوسرے کاموں کو کیا کرے؟ اللہ نے ہر آدمی کو مولوی نہیں بنایا، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر آدمی انجینئر نہیں ہوتا، ہر آدمی لائر نہیں ہوتا، ہر آدمی عدالت کا جج نہیں بن جاتا۔ اللہ نے سسٹم کو چلایا ہے، ایک سسٹم بنایا اللہ نے۔ کسی سے کام لینا ہے ڈاکٹر بنا کر، کسی سے کام لینا ہے انجینئر بنا کر، کسی سے کام لینا ہے لائر بنا کر، کسی سے کام لینا ہے مولانا بنا کر، کسی سے کام لینا ہے درود شریف کا خادم بنا کر۔ اللہ کا کام ہے۔
یہ نظام کائنات ہے. سارے کے سارے درود امی پڑھو اور گورنمنٹ جاب مل جائے گی. بھائی ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. اور آپ سارے کے سارے اسی مقصد سے درود امی پڑھنے لگ جاؤ، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. لیکن یہ ضرور دھیان رکھیے، اس مشاہدے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود امی پڑھنے سے ناممکنات بھی اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے ممکن ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میں اس مشاہدے کو عرض کرنے سے. جو ناممکنات ہوں، جو ممکن ہو ہی نہ، الحمدللہ وہ ناممکنات بھی اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے ممکن ہو جاتے ہیں. بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی پرتاثیر چیز ہے، بڑی اہم ترین چیز ہے. بس مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ہم ہی نہیں چاہتے پڑھنا، ہم ہی تھک جاتے ہیں، ہم ہی تھک جاتے ہیں. ایک بات بتاؤ، اگر درود شریف سے مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر کائے سے ہوگا؟ کس چیز سے ہوگا؟ وظیفوں سے ہوگا؟ وظیفوں کی منزل تو کئی بار دنیا ہوتی ہے، اور درود شریف کی منزل جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور رضا ہو تو پھر انشاءاللہ درود شریف کی برکتیں ظاہر ہو کر رہیں گی، اللہ نے چاہا. کیوں درود شریف دراصل مردود نہیں ہوتا، درود شریف رد نہیں ہوتا. درود شریف تو ایک ایسا مقبول ترین عمل ہے جو مقبول ہی ہے، قبول ہی ہے. اس میں رد کا آپشن ہی نہیں ہے. آپ کا وظیفہ بگڑ سکتا ہے، آپ کا وظیفہ رد ہو سکتا ہے، قبول نہ ہو، فلاں ہو فلاں ہو. درود شریف میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، درود شریف میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیر لگ جائے آپ کے کام میں، ممکن ہے، بالکل ممکن. رزق کی برکت کی سنیے. ایک اور بات عرض کرتا ہوں، رزق کی برکت کے سلسلے میں سنیے. رزق کی برکتوں کے لیے میں نے ایک صاحب کو ایک چیز بتائی تھی، اور آدمی کیسا، بالکل سیدھا سادھا شریف آدمی. ان کا کہنا یہ تھا، بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب سے میرا آپ سے رابطہ ہوا میں جب سے نماز بھی پڑھنے لگا ہوں، ورنہ تو میں تو جمعے کی چھوڑتا نہیں تھا، علاوہ پڑھتا نہیں تھا. جمعے کو تو میں پہلے ہی نہا دھو کر فریش ہو کر گھر مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، علاوہ سے کوئی مطلب نہیں تھا. اگلے ہفتے آئیں گے، اب تو مسجد ذرا سا گھر سے میرے خیال ہے 5-1 منٹ 7 منٹ کی دوری پر ہوگی. میں ایک بار شاید میں گیا ہوں گے تو کہ جمعے کی چھوڑتا نہیں تھا، علاوہ کی پڑھتا نہیں تھا. میں تو جب سے آپ کے رابطے میں آیا ہوں، جب سے ہی نماز پڑھنے لگا ہوں. آپ مجھے بہت پکا والا یعنی پرانا والا نمازی مت سمجھنا. اچھا، پھر کہ وہ آپ نے جو فلاں چیز بتائی تھی نا مجھے پڑھنے، دیکھو بھائی، آپ یقین تو کرنے والے کریں گے، چلو جس کو یقین آ جائے وہ کر لو، جس کو نہیں آئے وہ اپنا وقت برباد مت کرو خواہ دماغ پچی کرنے میں، بس سن لو. انہوں نے مجھ سے کہا، بالکل عام آدمی، بالکل عام آدمی، نہ داڑھی نہ کچھ نہیں، بالکل عام آدمی. پتہ نہیں قرآن بھی بندے نے پڑھا نہیں پڑھا، مجھے نہیں معلوم. چونکہ ہمارے یہاں اکثریت بغیر قرآن پڑھے والوں کی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں ان سے کہہ رہا تھا یاسین شریف پڑھا کرو. نہیں جی، میں نے تو قرآن تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. پھر تمہیں کس نے ڈاکٹر کہہ دیا؟ کس نے ڈاکٹر کہہ دیا؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے کو ڈاکٹر کہے میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ ڈاکٹر ادھورا ہے یہ. اگر مجھے سند بانٹنے میں بٹھا دیا میں سند ہی نہ دوں. کیوں نہ دوں؟ طب کی اما تو قرآن ہے، اما کو پڑھا نہیں تم نے. سائنس کی اما تو قرآن ہے، اس کو پڑھا نہیں. کہنے لگے میں سائنٹسٹ ہوں. پہلے اما کو تو پڑھ لو. چلیے خیر، اب وہ سیدھے سادے مسلمان نے مجھ سے دوستی گانٹھی اور نماز پڑھنی بھی شروع کی اور فلاں فلاں فلاں. کہنے لگے کہ 8 مہینے یا 9 مہینے کچھ بتایا. اتنی بڑی فیملی میں کئی بیٹے، ان کی بہویں، پھر ان کے بچے، بیٹی، بیوی، خود اور وغیرہ وغیرہ. اتنی بڑی فیملی میں کہیں گے 8 مہینے یا 9 مہینے ہو گئے اور سلنڈر ختم نہیں ہوا. یہ عجیب بات مشاہدہ بتا رہا ہوں آپ کو.
اس بندے نے مجھے خود بتایا، یہ تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی، یعنی یہ سلنڈر ختم نہیں ہوا. ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا یہ سلنڈر ختم نہیں ہوگا، کب سے چلا آ رہا ہے. کہ بیٹا اب ختم ہو جائے گا. کہتے پھر 1-2 دن میں ہی وہ ختم ہو گیا اللہ کی قدرت سے. ایسے ہی انہوں نے ذکر کیا وہ آٹے کا جو ڈبہ ہوتا ہے نا، آٹے کا کنستر وغیرہ جو بھی گھروں میں ہوتا ہے جس میں آٹا رکھا جاتا ہے، کہنے لگے وہ آپ کو بتایا ہوا میں اس پہ دم کرتا رہا، وہ سلنڈر پر بھی دم کرتے رہے تھے اصل میں، یعنی اس کنستر پر بھی میں دم کرتا رہا. جب وہ آدھا تھا، وہ باکس جو تھا آٹے کا، کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو، وہ آدھا تھا، یعنی اس پہ دم کرنا شروع کیا. روزانہ اسی میں سے آٹا نکلتا تھا، آٹا پکتا تھا، روٹیاں بنتی تھیں، اور وہ اتنے کا اتنا ہی رہتا تھا. کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا بتایا تھا انہوں نے، اتنے دن مسلسل، اتنے مہینے مسلسل وہ چلتا ہی رہا، ذرا سا بھی نیچے نہیں گیا، نہ آٹا بازار سے آیا دوسرا. یہ انہوں نے بتایا. بعد میں انہوں نے کہا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے مگر وہ نیچے کو نہیں گیا. پھر ہم نے اسے بھینس کو ڈالا. میں نے کہا آپ نے غلطی کی، آپ نے صرف برکت پر دھیان دیا، اس کی حفاظت پر دھیان نہیں دیا. آپ کرتے کہ اس کی حفاظت بھی رہے اور اس میں برکت بھی ہو تو انشاءاللہ اس میں کیڑے نہیں پڑتے. جانتے ہو یہ کیسے آدمی کا مشاہدہ بتایا میں نے؟ یہ ایسے آدمی کا مشاہدہ بتا رہا ہوں جس آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ جی میں تو نماز آپ کے رابطے میں جب سے آیا ہوں، جب سے پڑھنے لگا ہوں، ورنہ جمعے کی نماز میں نہا دھو کر پہلے سے سیٹ ہو کر جا کے بیٹھ جاتا تھا مسجد میں. جمعے کی نماز چھوڑنا نہیں، علاوہ کی نماز پڑھنا نہیں. جمعے کو آیا ہوں مسجد تو اگلی جمعے کو آؤں گا. ایسے آدمی کا حل بتا رہا ہوں. میں ان کے گھر گیا تھا، انہوں نے بڑے تپاک سے مجھے بلایا تھا اور بہترین مطلب انہوں نے ماشاءاللہ مہمان نوازی کی. بڑا یادگار ٹیسٹ والا گوشت کھلایا تھا انہوں نے، مجھے یاد ہے. میں اب بھی ان سے کبھی کہتا ہوں کہ بھئی اس دن والے ٹیسٹ والا گوشت ہی کھانا ہے. خیر اس کے بعد ہمیں بھی کہاں اتنی فرصت نہیں جا پائے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی پڑھتا ہے، ایسی برکتیں ملتی ہیں. آپ اپنے کو کیا اور کیا اور کیا کہتے ہو، آپ کرو گے آپ کو برکت نہیں ملے گی. یہ ایسا حیرت انگیز برکت کا عمل ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے بتائی ہے. ایک اور بتاتا ہوں، چلیے چلتی بات پر. ہمارے یہاں تھوڑی سی یہ بھی تھوڑا پرانی ہی بات ہوئی کہ اب ہم اس کو نہیں کرتے، مطلب برکت کے لیے نہیں کرتے. جیسے دم کرنا وغیرہ ہوتا ہے اصل میں، اس میں چیزوں پر دم کرنا، کچن کے آئٹمز پر، جیسے سلنڈر ہے یا آٹا ہے یا مسالے ہیں یا دوسری جو بھی چیزیں کچن میں ہوتی ہیں ان پر دم کرنا ہوتا ہے. اب وہ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں کرتا. اب پہلے اس ٹائم میں ٹائم بھی تھا اور ہم کرتے تھے. تو اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ مان لیجیے کوکر کے اندر سالن بنا اور اس کی جو اشیاء تھی اس پر ہم نے دم کر کے رکھ دیا یا کوکر پر دم کر دیا. جناب علی سارا کنبہ کھا لے، جتنے بھی افراد تھے اسی کے حساب سے. اگر مان لیے ایک گھر میں 4 آدمی ہیں تو 4 کا ہی تو کھانا بن رہا ہے نا. تو جتنے بھی لوگ تھے ہم سب نے کھا لیا، کسی کو محلے پڑوس میں بھی دے دیا. کوکر پر اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا، وہاں کا وہیں. اب بیگم پوچھتی ہے کہ کیا کروں میں اس کا، یہ تو نیچے کوئی نہیں جاتا، ختم ہی نہیں ہو رہا. سب نے بھی کھا لیا. محلے میں اکا دکا جیسے کسی کے ساتھ ایک وہ ہوتا ہے، ایک صلہ رحمی ہوتی ہے، ایک ہدیہ تحفے کا ایک رواج ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں ہے وہ، اللہ کا فضل ہے. تو وہ بھی سب ہو گیا لیکن کوکر ختم نہیں ہو رہا. یہی پیسوں کا ہوتا تھا کہ اب اصل میں چھوڑ دیا یہ ہم نے دم کرنے والا. تو پیسوں کا بھی یہی تھا کہ ایک پرس کے اندر کچھ پیسے ڈال دیے اور بس جو اگر نئے پیسے آنے ہیں تو اسی میں ڈالنا ہے اور ضرورت ہے تو اس میں سے نکالنا ہے، اور ہم اس میں دم کر رہے ہیں. تو یہ حالت تھی الحمدللہ کہ ہم بھی تعجب میں تھے. جو اصل نوٹ ہم نے شروع میں ڈالا تھا وہ نوٹ ایسا کیسے ہی رہا، اور پتہ نہیں جہاں بھی پیسے آتے تھے وہ ہم اس میں ڈالتے تھے، ضرورت پڑتی تھی اسی میں سے نکال لیتے تھے. اللہ کا کرم، پتہ نہیں کتنی برکت تھی اس میں. تعجب ایسی برکت، وہ کبھی خالی ہی نہیں ہوا، وہ کبھی خالی ہی نہیں ہوا. ایک ایسا انوکھا تحفہ دیا ہے میں نے آج آپ کو کہ جو کریں گے وہ یاد رکھیں گے.
صرف یاد نہیں رکھیں گے، پیٹ بھر کر دعائیں دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس کی اور زیادہ تفصیل جاننے کے لیے جو لوگ ذاتی طور پر جاننا چاہیں گے انہیں اور تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ۔ ساری باتیں یوٹیوب کے حوالے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہاں میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیرے جواہرات کا کوئی مس یوز کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کچھ لوگ مہمانوں کو بھگانے کے لیے درود امی پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ، تو ایسا مس یوز میں نہیں چاہتا۔ تو بہرحال پڑھیں، کریں، آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اب ہر آدمی سرکاری جاب ڈھونڈنے کے نام پر ہی مت پڑھنے لگ جانا بھائی۔ رزق کی برکت اصل ہے، رزق میں برکت ہونے لگے، جاب سے بھی رزق ہی آتا ہے اور دوسرے ذرائع سے بھی رزق ہی آتا ہے۔ بہرحال رزق مانگو، کاہے کو مصروفیت مانگتے ہو، باقی آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے مستقل معاون بنے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔